الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان عبادتوں کے ساتھ ان کا مقصد بیان کیا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا تاکہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، لمبی حدیث ہے، اس میں پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیں گے۔ هوى المتبع، انسان کے نفس کی چاہتیں، خواہشات، وشح المطاع، بخل کنجوسی، واعجاب كل ذی رأی برأیہ، انسان کا اپنے آپ کو اپنی رائے کو پسند کرنا، یعنی عجب اور کبر۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کریں گی۔ پھر اسی روایت میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں، انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلن، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنا۔ انسان یہ احساس رکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں متعین ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرکم ونجواکم، کیا دنیا کے انسان نہیں جانتے کہ اللہ ان کی سرگوشیوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کرتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو کوٹھری میں بند کمروں میں بند کر لیتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ انسان اس دروازے کو تو بند کر سکتا ہے جو اس کے اور انسانوں کے درمیان ہے، لیکن اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے۔ انسان کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے بچا سکے۔ اللہ ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں کیوں بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس لیے تاکہ دنیا کے انسانوں کے دل میں یہ خوف پیدا کیا جائے کہ دیکھو تم یوں ہی دنیا میں چھوڑ نہیں دیے گئے ہو، تمہارے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ ہے، قیامت کے دن تم کو عمل کا حساب دینا ہے، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ تو انسان اس بات کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کے ذہن میں یہ بات رہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے،
اللہ کی مجھ پر نگاہ ہے، اللہ کی خشیت اور ڈر لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی۔ خشیت اللہ فی السر والعلن، یہی تقویٰ ہے، یہی خشیت، یہی اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے بچانے والی چیز ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جدا ہونے لگتے، ایک دوسرے سے یہ کہتا مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجیے، تو عام طریقے پر صحابہ ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے اسی کا بھی تقوی اللہ فی السر والعلن، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت قبول کرو۔ یہ وہ جوہر ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ رہے ہیں، تنہائیوں میں خلوتوں میں گناہ سے نہیں بچتے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑا ہے، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں پر نگاہ، آپ کی لوگوں پر نگاہ ہے، پاک پروردگار پر نگاہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا مجھ کو نصیحت کر دیجیے، انہوں نے اتنی خوبصورت بات کہی، کہا لا تکن اللہ احوج الناظرین الیہ، اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا نہ سمجھو، سب سے معمولی نہ سمجھو۔ مطلب یہ کہ اگر تم کو یہ احساس ہو کہ تمہارا استاذ دیکھ رہا ہے تم گناہ نہیں کرو گے، تمہارا کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے تم گناہ نہیں کرو گے، تمہارا کوئی جاننے والا تم کو دیکھ رہا ہے گناہ نہیں کرو گے، لیکن اس احساس کے باوجود کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تم گناہ کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ اپنی طرف دیکھنے والوں میں تم نے اللہ کو سب سے ہلکا اور معمولی خیال کیا، تمہیں یہ احساس نہیں کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقت و قدرت والی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے تمام انسان، دنیا کے تمام لوگ اللہ کے آگے محتاج اور فقیر ہیں۔ کیا نبی، کیا غوث و قطب و ابدال، کیا دنیا کے بڑے سے بڑے امیر و نواب و سلطان سب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے حاضر ہیں۔ رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کہتا ہے اللہ جو بھلائی خیر تو مجھ کو دے، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کی ہستی ہوگی، لیکن آپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہم انی عبدک، پاک پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم مجھ پر چلتا ہے، عدل فی قضاء، تیرا فیصلہ مجھ پر نافذ ہوتا ہے اور وہی عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ اے اللہ میں تیرے آگے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں، ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، جیسے کوئی مجرم خطا کار گنہگار روتا گڑ گڑاتا ہے، ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، ادعوک دعاء الخائف الذلیل، جیسے کوئی اندھا نابینا شخص مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، ایسے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ آپ غور کیجیے، کائنات کا سب سے بڑا انسان خدا کی بارگاہ میں عاجزی کی یہ سوغات لے کر حاضر ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں ہر ایک اپنے ہاتھ پہ کاسے گدائی لے کر آتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج اور بے بس ہو، اللہ کے فقیر ہو، خدا سے مانگنے والے ہو۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم عظمت و جلال، قدرت و طاقت والے اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت،
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی توہین کر رہے ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. تو انسان اللہ سے ڈرے، خشیت اللہ فی السر والعلن، لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دین کے اوپر قائم کر دے گی. رأس الامر خشیت اللہ، سب سے بہترین چیز اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے. آپ دیکھیں قرآن میں بار بار کیوں یہ تقویٰ کی نصیحت آئی ہے، اسی لیے کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر غلطی سے، ہر قصور سے بچاتا ہے، طاعت کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے، ہر اس چیز سے جو اس کو اللہ سے دور لے جائے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. بتا رہے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. التقویٰ ہی الخوف من المولى الجلیل، 4 جملے کہیں اور چاروں بہت ہی خوبصورت ہیں. فرمایا تقویٰ کیا ہے جانتے ہو؟ آؤ تم کو بتاؤ. التقویٰ ہی الخوف من المولى الجلیل، تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، زبردست مالک و مولا سے خوف رکھنے کا نام ہے. والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کا نام ہے. دوسری بات ارشاد کرتا ہے قرآن پر عمل، اس کی ہدایات، اس کی نصیحتوں پر عمل. تیسری چیز ارشاد فرمائی والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کر لینا، زیادہ کے لالچ میں نہ پڑنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، مال و زر کو اپنا قبلہ مقصود نہ بنانا، دنیا کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح نہ دینا، اپنے آپ کو دنیا پر فریفتہ نہ کر لینا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ دنیا کے انسان نقد ملنے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بہت وزنی دن کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، آخرت کی منزل کو بھول رہے ہیں، خدا کے ہاں جا کر حساب دینے کو بھول رہے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، انہیں یہ تو یاد ہے کہ دنیا مل جائے، انہیں یہ احساس تو ہے کہ مال و زر اور دنیا کی سہولتیں آسائشیں نصیب ہو جائیں، انہیں یہ تمنا تو ہے کہ ان کی تجوریاں بھرتی جائیں، شہرت، عزت، ناموری، دنیا کے متاع، اسباب، ساز و سامان آتا ہے، مگر یہ خیال نہیں ہے کہ آخرت میں کیا لے کر جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں کیا لے کر جائیں گے، اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے، آخرت کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت تھا، رونے لگے. لوگوں نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر اور مال و اسباب اولاد کے بچھڑ جانے پر یہ رونا نہیں ہے، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے. آخرت کے سفر پر جانا ہے اور وہاں کے لیے توشہ بہت مختصر ہے، ہاتھ خالی ہے، اعمال سے دامن خالی ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ احساس ہمیں ہو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں. عرب میں ایک بہت بڑا خطیب تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کتنی خوبصورت بات کہی. کہنے لگا لوگوں، جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، اور دنیا کے انسان یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کیا مال چھوڑ کر مارا. انسان یہ کہتے ہیں یہ کیا چھوڑ کر گیا، مال، اسباب، جائیداد، دکان، مکان، بنگلے اور جائیداد کیا چھوڑ کر یہ گیا، اور فرشتے کیا کہتے ہیں آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا، آخرت کے لیے اس نے کیا سرمایہ اکٹھا کیا. قرآن میں آپ پڑھیے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، قیامت کے دن انسان
یاد کرے گا، پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس دن کا پچھتاوا کون سا کام آنے والا؟ اللہ لہ الذکر، آج کی یاد کون سا نفع دینے والی؟ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آج کی زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کاش آج کے لیے میں نے کچھ اعمال اکٹھا کر لیے ہوتے، قدمت لحیاتی، آج کے لیے میں نے کچھ ساز و سامان، کچھ اعمال آگے بھیج دیا ہوتا۔ آج اگر میرے ہاتھ خالی ہیں اور مجھ کو حسرت و افسوس ہے، یہ حسرت و افسوس اور ندامت کچھ کام آنے والے نہیں۔ اللہ لہ الذکر، انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔ کتنی جگہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، قیامت کے دن انسان کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا قیامت کے دن افسوس کی وجہ سے، اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، میں نے عمل کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے مجھ کو تباہ کر دیا، اس کی غفلت نے مجھ کو بھی غافل بنا دیا، اس کی سرکشی نے مجھ کو بھی گناہ پر جرأت مند کر دیا، کاش میں نے فلاں سے تعلق نہ رکھا ہوتا جس نے مجھ کو نفس کی چاہتوں کے اندھے غار میں گرا دیا، کاش میں نے فلاں سے اپنے آپ کو نہ جوڑا ہوتا جس نے مجھ کو اللہ سے اور آخرت کی یاد سے غافل کر دیا۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان حسرت کرے گا، لیکن اس دن کی حسرت کون سا نفع دینے والی ہے؟ دنیا کی یہ زندگی گزر گئی، پھر دوبارہ زندگی میسر نہیں آئے گی۔ آپ پڑھیے، قیامت کے دن لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ خدا بندہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، حقیقت سے واقف ہو گئے، اب احسان کرتے ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ہم اب اچھا عمل کریں گے، ایمان و یقین کے راستے پر چلیں گے۔ کہا جائے گا نہیں، مہلت ختم ہو گئی، جو موقع دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا، اب تم کو دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، دوبارہ حیات نہیں مل سکتی، دوبارہ تم کو دنیا میں جانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ غور کیجئے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، جو اوقات آج میسر ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا گیا هذه هي الايام والليالي كلها خزائن، یہ جو دن ہے، یہ راتیں ہیں، یہ خزانے ہیں۔ دیکھ لو، انظروا فيما تزرعون فيها، دیکھو کہ تم اس خزانے سے کیا نفع حاصل کر رہے ہو، دیکھو کہ تم اس خزانے سے کیا لے رہے ہو۔ یہ دن رات خزانے ہیں، انہیں کو قیمتی جان کر اعمال کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے، اللہ کے دربار کے لیے توشہ اختیار کرنا ہے۔ غور کرو کہ تم کیا لے کر جا رہے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا القناعۃ بالقلیل، تیسری چیز ہے تھوڑے پر قناعت کر لینا، جو اللہ کی طرف سے نعمت ملے، سہولت ملے، بس زیادہ کی تلاش میں نہ لگنا، ورنہ یہ چیز آخرت کی یاد سے غافل کرے گی۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، آخرت کے دن کے لیے فکر کرنا، آخرت کے لیے توشہ اختیار کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ یہ چاروں چیزیں جمع ہوں تو اس کے مجموعے کا نام ہے تقویٰ، اور روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہم تقویٰ اختیار کریں، گناہوں سے بچنا، قرآنی ہدایتوں پر عمل کرنا، قناعت کا راستہ اپنانا، آخرت کی فکر کرنا۔ آپ غور کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کے دربار کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، گناہ سے ہم خود کتنا بچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے
اس وقت دنیا میں کتنی نازک صورتحال ہے. فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و قہر ڈھایا جا رہا ہے آپ کی نگاہ کے سامنے. سلامتی کونسل نے تجویز بالآخر منظور کر لی کہ جنگ بند کر دی جائے اور تمام رکن ممالک پر اس کی پابندی کرنا، اس قرارداد کو ماننا، منظور کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. سلامتی کونسل کے قرارداد گویا کہ ردی کی ٹوکری میں اس نے ڈال دی ہے. دنیا کے مختلف ملک گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. دنیا میں جو ظالم متعصب یہودی آباد ہے، آپ دیکھیے کہ کس طرح کی سفاکیت اور درندگی ان کے اندر ہے. آپ غور کیجئے کہ کیسا مہیب اور خوفناک ظلم وہاں ہو رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے وہاں جو بمباری ہوئی ہے اس میں ایک خاندان کے سارے افراد شہید ہو گئے اور صرف ایک بچہ باقی بچہ ہے، وہ بھی نوعمر ہے. اس کی ماں کی جہاں تدفین کی گئی ہے وہ وہاں قبر پر گیا ہوا ہے، تدفین ہو چکی ہے، اور پھر وہ قبر سے لپٹ گیا اور ماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے واپس آ جاؤ، دنیا تمہارے بغیر ادھوری ہے، دنیا میں کوئی لذت کوئی خیر نہیں تمہارے وجود کے بغیر. آپ غور کیجیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو تنہا دنیا میں باقی رہ گئے، کوئی ایک شخص ان کے خاندان کا نہیں ہے، ماں باپ بھائی بہن سب رخصت ہو گئے. کیسا خوفناک ظلم ہے جو اس وقت ہوئے زمین پر ہو رہا ہے، اور ان پر جو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں. لیکن کیا ہم آپ یہ احساس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر یہ ظلم یہ ستم ہو رہا ہے؟ ہم خود وہ راستہ اپنائیں ہمدردی اور غمخواری کا جس کی تعلیم ہمیں حضور نے دی ہے. کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ دنیا میں ہونے والے مظالم ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہیں؟ خود ہمارے ملک میں کس قدر نازک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، فرقہ پرستی کا زہر کس تیزی سے پھیل رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کو بے یار و مددگار بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں کوئی شعور، کوئی بیداری، کوئی فکر نظر نہیں آتی، تبدیلی نظر نہیں آتی. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ذکر تلاوت عبادت میں لگیں، کتنے نوجوان ہیں جو IPL کے ہنگاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کرکٹ کے تماشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے بھائیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، دوسری طرف ہمارے جوانوں کو اپنے راحت اور اپنے پسند کے مشغلوں کی فکر ہے. کتنے لوگ ہیں جو IPL پر جوا کھیل رہے ہیں. ایک طرف حالت یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ملک میں جینا مشکل کیا جا رہا ہے اور آپ حرام کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے جو اللہ کی نگاہ میں آپ کو جانوروں سے زیادہ ذلیل کر دیں، ایسی چیزوں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے آپ کو گرا دیں. قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے کے تیر، یہ بتوں کے چڑھاوے، یہ سب شیطانی عمل ہے، ناپاکی ہے. جو شخص جوئے کے پیچھے جائے گا اللہ سے، نماز سے، عبادت سے غافل ہو جائے گا. قرآن خود کہہ رہا ہے، آپ پڑھیں کس طرح حقائق کو قرآن کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ شراب جوا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان تم کو نماز سے غافل کرتا ہے، راہ ہدایت سے دور لے جاتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے دلوں میں بغض پیدا کر دے گا، عداوت اور دشمنی پیدا کر دے گا. شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر دے گا. لیکن افسوس کہ مسلمان جوئے کے پیچھے جا رہے ہیں،
دنیا نے جس کھیل تماشے میں ہم کو لگانا چاہا ہم لگ گئے، اور خدا کی کتاب جس طرف ہم کو بلا رہی ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ باقی نہ رہی۔ بایزید بستانی کہتے تھے کہ لوگوں اگر کوئی بکریوں کا چرواہا اپنی بکری کو ڈانٹ دیتا ہے، روک دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو وہ کسی کے کھیت میں منہ نہیں ڈالتی۔ اگر اپنی بکریوں کو وہ ڈانٹتا ہے، بکریاں دوسروں کے کھیت میں منہ نہیں ڈالتی۔ لیکن تم کیسے غافل ہو کہ اللہ کی کتاب تم کو ڈانٹتی ہے، اس کا پیغمبر تم کو متوجہ کرتا ہے، مگر تم حرام کاموں سے باز نہیں آتے، گناہ سے تم اپنے آپ کو نہیں روکتے، تم اپنے آپ کو ہلاکت والی چیزوں سے الگ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نیکی بھی کرتے ہیں، 2-4 گناہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے ایک گناہ بھی ہو تو انسان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت آدم سے ایک ہی چوک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، ان کے جسم کا لباس اتر گیا، ان سے کہا گیا کہ جنت سے نکل جائیں، اب یہاں آپ رہ نہیں سکتے۔ غور کیجیے، ایک ہی غلطی تو تھی، ایک ہی چوک تو تھی، لیکن جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو ایک چوک ہوئی ہے لیکن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ابلیس سے ایک ہی گناہ ہوا تھا، ایک مرتبہ اس نے حکم توڑا، کہا گیا سجدہ کرو، نہیں کیا، کبر اور فخر کے راستے پر چل پڑا، ایک گناہ کی وجہ سے راندے درگاہ ہو گیا۔ ایک ہی گناہ ہے لیکن اس کی وجہ سے خدا کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا، ملعون ٹھہرا دیا گیا۔ ایک گناہ میں انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو اس جوئے سٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، رمضان کے اس مہینے میں جوئے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کے بھائیوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اربوں ڈالر وہ کما رہے ہیں اس کرکٹ کے کھیل تماشے کی وجہ سے، دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور ہماری قوم ہے کہ نہ اس کو یہ سمجھ اور شعور ہے کہ کس راستے پر وہ جا رہی ہے، اب نہ یہ احساس ہے کہ کس وقت ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، جب عرصہ حیات تک کیا جا رہا ہے، جب آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں، آپ کے مدارس محفوظ نہیں، آپ کے وجود کی کوئی ضمانت باقی نہیں، جب آپ کی شریعت کے اوپر یہ الغار ہے، جب آپ کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، جب عالمی سطح پر آپ کے خلاف منصوبے تیار ہیں اور ان کو زمین پر اتارا جا رہا ہے، اس وقت آپ کی غفلت یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، اعمال خیر کی طرف آئے، نافرمانی، سرکشی اور حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ تو اپنی غفلت سے بیدار ہوئیے، کچھ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لائیے، رجوع کیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو، خدا کے آگے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ حضور تو معصوم تھے، آپ پر کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے، امت کی تعلیم کے لیے آپ بار بار استغفار فرما رہے ہیں، ہم کو آپ کو سکھانے کے لیے حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی احساس آئے کہ ہماری زندگی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ہمارے دن رات ویسے نہیں جو ہونے چاہیے، ہمارے اعمال وہ نہیں جو اللہ کی پسند ہے، ہمارا طریقہ وہ نہیں جس کی تعلیم حضور نے دی ہے۔ رمضان گزرتا جا رہا ہے، چند دن باقی ہے، یہ بھی گزر جائیں گے، آخری عشرہ قریب ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے رمضان کا جس میں حضور سب سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے، اعتکاف کر لیتے تھے تاکہ ہر طرف سے یکسو ہو کر خدا تعالیٰ کی بندگی کے کام انجام دیے جائیں۔
ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اس حصے کو بہتر طریقے پر گزاریں۔ اعتکاف کی اگر اللہ توفیق دے ضرور اعتکاف کریں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ خدا کے در پر جو انسان آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی درجے میں پا لیتا ہے۔ اعتکاف کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اگر توفیق دے ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمر اعتکاف فرمایا، آپ نے کبھی اس معمول کو ترک نہیں کیا۔ ایک سال آپ اعتکاف کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو آئندہ سال آپ نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ آپ نے اہتمام کیا، ہم آپ بھی اہتمام کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ رمضان کا جو حصہ باقی بچا ہے اللہ تعالی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔